ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ناظرین کرام، آئیے کورونا وائرس کی جو یہ وبا ہے اور اس کی بیماری ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس سے ہر انسان کو محفوظ رکھے اور جو لوگ اس سے متاثر ہیں انہیں شفا یاب کرے. اس بیماری کے پس منظر میں انسانی برادری، انسانی زندگی اور انسانوں کی قیمت ابھر کر سامنے آئی ہے. آج آپ کے سامنے ہم روبرو ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس پر ہم غور کریں اور غور کرنے کی ایک راہ ہمارا. کورونا وائرس جو دنیا کے بیشتر حصوں میں پھیل چکا ہے، ایک وبائی شکل اختیار کر لیا ہے جس نے، اور جس کی وجہ سے انسانی زندگی کا نظام درہم برہم ہے. دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں ٹھہر سی گئی ہیں. انسانوں کی ساری ترقیات رک گئی اور ایک نظر دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ انسان ہی اس کائنات کا اصل ہے. انسان ہی اس کائنات کا وہ خوبصورت نگینہ ہے جس کے بغیر کائنات کی خوبصورتی چے مانا تھا، کوئی اس کا معنی نہیں. انسانی زندگی ڈسٹرب ہوئی تو کائنات ڈسٹرب ہو گئی. انسان مریض ہوا تو کائنات بے جان سی ہو گئی. انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں رک سی گئیں، بیکار سی محسوس ہونے لگی. یہ ساری چیزیں انسان سے فوری توجہ کا طالب ہے. ہمیں فوراً ایک دم سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے. انسانی زندگی کی حفاظت کی جو بھی کوششیں ہیں انہیں کرنی چاہیے. حفاظت کے تدبیر اپنانے چاہیے. اس سلسلے میں ایک دوسرے کا معاون بننا چاہیے اور جو لوگ اس میں رول ادا کر رہے ہیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے. کورونا وائرس ایک وبا ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. ایک ایسی وبا جو انسانی زندگی پر براہ راست اثر انداز ہے. آج اس وبا کے پس منظر میں انسانی زندگی کی قیمت ابھر کر سامنے آئی ہے. انسانی برادری کا تصور ابھر کر سامنے آیا. انسانوں کی ایک دوسرے کے تئیں
ہمدردی اور ذمہ دارانہ رویے کا احساس ابھر کر سامنے آیا۔ دنیا واقعتاً اپنی ترقیات کے نتیجے میں ایک چھوٹے سے دائرے میں سمٹ گئی تھی، پھر بھی انسان ایک دوسرے سے بڑا بیگانہ تھا۔ انسانی آبادیوں نے اپنے درمیان لکیر کھینچ لی تھی، انتظامی لکیر اس کی ضرورت تھی اسے، لیکن انتظامی لکیریں صرف نہیں رہ گئی تھی، بلکہ وہ لکیریں انسان کی تفریق کی لکیریں بن گئی تھی، انسان کے بے وقات ہونے کی لکیریں بن گئی تھی۔ لکیر کے اس پار اور اس پار انسان کی حیثیت دو الگ رخ اختیار کر چکی تھی۔ کچھ انسان بڑے قیمتی، کچھ انسان بڑے بے حیثیت، کچھ نہیں، ایک عام سی چیز انسانوں کی زندگی بن گئی تھی۔ لیکن اس وبا کے پس منظر میں ایک بڑی اچھی چیز ابھر کر سامنے آئی ہے کہ انسان کی قدر کرنے لگا ہے، انسانیت قیمتی محسوس ہونے لگی، انسانی زندگی کی اہمیت ابھر کر سامنے آ گئی۔ آج ہم رہتے ہندوستان میں ہیں، اس بھارت میں ہیں، اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب کسی دوسرے ملک کے انسانی جانوں کا اس وبا میں جانے کا علم ہوتا ہے، جب ہم خبر سنتے ہیں کسی دور دراز علاقے کی، جہاں نہ میرا کبھی جانا ہوا، نہ ہم وہاں سے بہت زیادہ واقف ہیں، لیکن انسانی آبادی ہے وہاں، اور جب ہمیں اس انسانی آبادی پہ اس آفت کا علم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے، تو دل تکلیف زدہ ہو جاتا ہے، تکلیف سے رونے لگتا ہے۔ یہ انسانی زندگی کی قیمت اس نے بڑا اچھا رخ لیا ہے۔ انسانوں کی ہمدردی، انسانی برادری کی اہمیت، اور انسان ہے اس کی حیثیت کا اندازہ ہمیں اس وبا کے پس منظر میں ہوا ہے۔ یقیناً انسان ہے، انسانی جان کی بڑی قیمت ہے، اور انسان کے لیے نقصان دہ چیزیں جو بھی ہیں وہ کسی انسان کے لیے بھی ہوں، وہ بڑی نقصان دہ ہیں، خواہ ہمارے لیے ہو، ہمارے ملک کے اپنے باشندے کے لیے ہو، یا کسی دوسرے ملک کے لیے ہو، یا کہیں کے لیے ہو۔ یہ جو انسانی برادری کا ایک تصور موجودہ ماحول میں ہمارے اور آپ کے سامنے آیا ہے، ہمیں اس کو مزید زندہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کے نتیجے میں پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس وقت اپنے پیچھے جانے کی ضرورت ہے، بہت دور نہیں، بہت دور جائیں گے تو بہت ساری اس طرح کی وبائی بیماریاں تاریخ میں رہی، بڑی بھیانک شکل رہی، انسانوں نے اس کے نقصانات بھگتے ہیں، اور ان انسانوں نے ان سے سبق بھی لیا ہوگا۔ ہم آج پچھلے چند سالوں کے لیے اپنے آپ کو پیچھے لے جائیں، مڑ کے دیکھیں، تاریخ میں جائیں، خاص طور پر جب کوئی وبا نہیں تھی، کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی وبائی شکل نہیں تھی، انسان کو اللہ نے ترقی کرنے کے چانسز دے رکھے تھے، انسان بے تحاشا ترقی کر رہا تھا، ہر میدان میں، سائنس کے میدان میں، طب کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، میڈیسن کے میدان میں، سہولیات کے میدان میں، تہذیب اور ثقافت کے میدان میں، علم اور ہنر کے میدان میں، کنسٹرکشن اور تزئین کے میدان میں، زیبائش کے میدان میں، سہولیات کے میدان میں، ان سب میں انسان بے تحاشا ترقی کر رہا تھا،
روز نت نئی چیزیں آ رہی تھی سامنے. انسان کی بلندی روز بروز آگے جا رہی تھی. انسان وہ بلندی پر پہنچ رہا تھا. لیکن پچھلے 30 سالوں کا جائزہ ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ پچھلے 30 سالوں میں انسان نے جتنی ترقی کی تھی انسانیت اتنی ہی کراہ رہی تھی. انسانی زندگیاں اتنی زیادہ خطرے میں تھی. انسانوں کے ذریعے انسان کا اتنا ہی زیادہ قتل ہو رہا تھا. انسان کے ذریعے اتنی ہی زیادہ انسانی نسلیں برباد ہو گئی. فرق کیا تھا اس وبائی بیماری میں اور اس شبہوں پر اور انسانی نسلوں کی غارت اور قتل و خون پر؟ کیا فرق تھا دونوں؟ فرق یہ تھا کہ وہ طاقتور اور کمزور کی لڑائی تھی. وہ لڑائی تھی جس میں انسان اپنے کو محفوظ سمجھتا تھا، دوسرے کو غیر محفوظ. جس میں انسان اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا تھا اور دوسرے کو پاور لیس. جس میں کوشش یہ تھی کہ میرا خاندان، میرا قبیلہ، میرا چاہنے والا مجھ سے جڑا، میرے دائرے میں رہنے والا، ایک خاص آئیڈینٹی رکھنے والا انسان وہ تو محفوظ رہے اور دوسری ساری انسانی آبادی وہ ختم ہو جائے. یہ ایک کانسیپٹ تھا اور یہ کانسیپٹ چند دنوں نہیں تھا، کئی سالوں، اور یہ بڑھتا جا رہا تھا. جس طرح انسانی ترقیات روز افزوں بڑھ رہی تھی اسی طرح انسان کا یہ کانسیپٹ بھی گہرا ہوتا جا رہا تھا، جس میں اپنے وجود کے سامنے دیگر انسان کے وجود کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی تھی. آپ ذرا کبھی نگاہ دوڑا کے دیکھیں، دنیا کی آبادی کا ایک بڑا حصہ پچھلے 30 سالوں میں تباہ و برباد ہو گیا. صرف انسان تباہ نہیں ہوا، انسانی نسلیں تباہ ہو گئی. صرف انسان کے وسائل نہیں تباہ ہوئے، انسانی وسائل کے ساتھ انسانوں کے لیے وسائل ہی ناپید ہو گئے، ناممکن ہو گئے. انسانوں کی حیثیت، جانداروں کی حیثیت ان جنگوں کے سامنے ختم ہو گئی. تو انسانی برادری بے معنی ہو گئی تھی. انسانی برادری کی کوئی حیثیت نہیں بچی تھی. سب انسان تھے، لڑنے والے، مارنے والے، مرنے والے. سب کو ایک دوسرے کو انسانی اور ہیومینٹی کی بنیاد پر ایک دوسرے سے لگاؤ ہونا چاہیے تھا. لیکن ایسا کچھ ماحول بن گیا تھا کہ انسان انسانی برادری کو تسلیم کرنے کے بجائے اپنی برادری کی دہائی دینے لگا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس وبا کی سزا کا مستحق ہو گیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس وبا کو کوئی نعمت سمجھیں. نہیں، یہ وبا ہے اور اس وبا سے حفاظت کے لیے ہم کو کوشش کرنی ہے. اس وبا سے پناہ کے لیے ہم کو اپنے خالق کائنات سے دعائیں کرنی ہے، ساری انسانوں کی حفاظت کی تمنا رکھنی ہے اور کوشش کرنی ہے. لیکن اس وبا کے ذریعے جو انسان کی قیمت ابھر کر سامنے آئی ہے، انسانی برادری کی قیمت ابھر کر سامنے آئی ہے، انسانیت کے ہمدردی کی قیمت ابھر کر سامنے آئی ہے، یہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. ہم اس کو نہ جانے دیں. اس بیماری پر انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس سے نجات دے. ہم یہ بات محسوس کریں کہ اس بیماری سے نکلنے کے بعد ہم انسانی برادری کو بیمار نہیں ہونے دیں گے، ہم انسانیت کو بیمار نہیں ہونے دیں گے، ہم انسانیت کو نہیں ہارنے دیں گے، بلکہ انسانیت جیت جائے گی. جو انسانیت کا ایک رویہ ابھر کر سامنے آیا ہے،
جو انسانیت کی اہمیت کا رویہ ابھر کر سامنے آیا ہے، ہم اسے دوبارہ مردہ نہیں ہونے دیں گے، ہم انسانیت کو اور بڑھاوا دیں گے، انسانی برادری کی اہمیت کو اور بڑھاوا دیں گے، انسانی برادری کے کانسیپٹ کو اور مضبوط کریں گے۔ ہم ہر وہ قدم اٹھائیں گے اس بیماری سے نکلنے کے بعد، اس وبا سے نکلنے کے بعد، جو انسانوں کو انسانیت کا درس دے، جو انسانوں کو انسانیت سکھائے، جو انسانوں سے حیوانیت کو ختم کر دے۔ ہم ہر وقت اس بات کے لیے آمادہ ہوں گے اور اس پر اپنے وسائل خرچ کریں گے، اس پہ اپنی طاقت لگائیں گے، اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں گے، اور انسانی برادری کی اہمیت جو آج ابھر کر سامنے آئی ہے اسے آئندہ کے لیے ہم مزید اور تیز تر کر دیں گے۔ یہ آج ہم عہد کر لیں تو انسان کے بنانے والے کو ہم پر رحم آ جائے گا۔ آج اگر ہم یہ طے کر لیں، سارے انسان مل کر، اگر یہ وعدہ کر لیں کہ ہم انسانیت کو فروغ دیں گے، انسانیت نوازی کو اہمیت دیں گے، انسان کی قدر و قیمت کو آئندہ بھی محسوس کریں گے، انسان اپنی قدر و قیمت کے لیے کسی لکیر کا محتاج نہیں ہے، کسی دیوار کا محتاج نہیں ہے، کسی علاقے کا محتاج نہیں ہے۔ انسان ہے، خواہ جنگل میں رہتا ہو یا شہر میں، دیہات میں رہتا ہو یا بیابان میں، صحرا میں رہتا ہو یا کہیں اور، انسان ہے۔ ہمیں ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ ساری سائنسی ترقیاں کہیں بھی پہنچ گئی ہوں، سائنسی تھیوریاں چینج ہو گئی ہوں، زمین اور آسمان کی صورتحال چینج ہو گئی ہو، فضا اور آب و ہوا بدل گئی ہو، کارخانے نئے قائم ہو گئے ہوں، بلڈنگوں کا انداز چینج ہو گیا ہو، ہمارے کاروبار اور صنعت و حرفت کی شکلیں بدل گئی ہوں، لیکن انسان نہیں بدلا۔ انسان وہی تھا جو آج ہے، جو کل رہے گا۔ انسان کبھی نہیں بدلا، انسان تو وہی ہے۔ ہم نے انسانیت کو بھلا دیا تھا، ہم نے اپنے ذہنوں میں انسان کی تصویر بدل دی تھی، ہم نے اپنے ذہنوں میں انسان کا خاکہ چینج کر دیا تھا۔ ہم نے سوچا کہ جیسے کارخانے نئے ہوتے ہیں، انسان بھی نئے ہوں گے، پرانے انسانوں کی کوئی اہمیت نہیں، انسان پرانا ہی ہے، پرانا ہی رہے گا۔ ترقیات اس کو آگے بڑھائیں گی لیکن انسان نہیں بدلے گا۔ 100 سال پہلے جو انسان تھا وہ آج بھی انسان ہے، 2000 سال پہلے جو انسان تھا وہی انسان 2000 سال بعد بھی رہے گا، 200 سال پہلے جو انسان تھے وہی انسان کل بھی رہے گا۔ انسان کبھی نہیں بدلے گا۔ ہمیں اپنے کانسیپٹ کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے، اسے صحیح رخ پر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اس وبا سے نکلنے کے بعد ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا چینجیبل ہے، دنیا کی ترقیات چینج کرتی ہیں، دنیا کے ساز و سامان بدلتے ہیں، دنیا کی آرام و آشائش بدلتی ہے، ہم اسے چینج کر دیتے ہیں۔ انسان نہیں بدلتا ہے، انسان کو چینج نہیں کیا جاتا ہے، انسان بیکار نہیں ہوتا ہے، انسان کو نہیں بدلنا چاہیے، انسانیت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ انسان وہی ہے جو کل تھا، وہی ہے جو آج ہے، وہی رہے گا جو کل ہوگا۔ یہ ہے وہ سبق جو کرونا وائرس کے بعد ہم کو یاد رکھنا چاہیے۔ کرونا وائرس کی بیماری میں جس انسانیت کا ہم ثبوت دے رہے ہیں، جس انسانیت سے ہم آپس میں متحد ہو رہے ہیں، جس انسانیت سے ہم کو طاقت مل رہی ہے، اور جس انسانیت کے حوالے سے ہم ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں، اس انسانیت کو اپنے اندر زندہ کر لے۔ اس کرونا وائرس سے لڑنے کی یہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ کیوں؟ انسانیت زندہ ہوگی تو انسان کا بنانے والا وہ خوش ہوگا، انسانیت زندہ ہوگی تو انسانیت کو بنانے والا وہ ہم سے محبت کرنے لگے گا، ہماری انسانیت زندہ ہوگی تو ہم کو پیدا کرنے والا ہماری قدر و قیمت کو محسوس کرتا ہے، وہ ہم کو ہماری حفاظت کرے گا اور ہم کو وہ بھی اہمیت دینے لگے گا۔ جب ہم انسان ہی انسانیت کی اہمیت کو کھو بیٹھے تو ہم کو بنانے والا وہ کیوں ہمیں اہمیت دے؟ اس نے بھی ہم کو چھوڑ دیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے
جو انسانیت کورونا وائرس کے نتیجے میں زندہ ہوئی ہے اسے زندہ رکھیں، اسے اپنے دل و دماغ میں جگیں، جیسے آج ہم دے رہے ہیں کل بھی دیں۔ انسانیت کے قتل کی کوئی بھی تدبیر ہم اسے مل جل کر ناکام بنائیں، تاکہ ہم جب ابھر کر اس وبا سے سامنے آئے، ابھر کر اس وبا سے باہر آئیں، تو ہم اور آپ انسان بن کر اس دنیا میں زندہ رہیں، اور ہم اور آپ انسان کے بنانے والے کو خوش کر لے جائیں۔ یہی ہماری کورونا وائرس کا سبق ہے، یہی انسانی برادری کی ذمہ داری ہے، اور انسانی برادری انہی بنیادوں پر اس بیماری سے مکمل طور پر نجات پا سکتی ہے۔